فخر نیوز کے بیورو چیف اعجاز احمد طاہر اعوان کا ملکی اور بین الاقوامی اہم ترین خبروں پر مشتمل خصوصی نیوز بلیٹن اپنے معزز ناظرین قارئین کی دلچسپی اور معلومات کی آگاہی کے لیے پیش خدمت ہے۔ سعودی حکومت کا حج 2026 کے لیے مثالی انتظامات اور جدید سہولیات کا اعلان۔ سعودی حکومت نے حج 2026 1447 ہجری کے لیے شاندار اور جدید سہولیات کا اعلان کرتے ہوئے عازمین حج کو ہر ممکن آسانی فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزارت حج و عمرہ کے مطابق اس سال حج انتظامات میں جدید ٹیکنالوجی، سخت سیکیورٹی اور بہتر لاجسٹکس کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق تمام حج مراحل کو ڈیجیٹل نظام سے منسلک کر دیا گیا ہے، جہاں نسک پلیٹ فارم کے ذریعے رجسٹریشن، پیکیجز کے انتخاب، ادائیگی اور ویزا پروسیسنگ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہر حاجی کو نسک اسمارٹ کارڈ جاری کیا جائے گا جو شناخت، سیکیورٹی اور مختلف سہولیات تک فوری رسائی مدد دے گا۔ مکہ مکرمہ میں داخلہ صرف باقاعدہ حج پرمٹ کے ساتھ ہی ممکن ہوگا، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ رہائش کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہوٹلوں اور عمارتوں کے لیے خصوصی لائسنسنگ سسٹم نافذ کیا گیا ہے تاکہ عازمین کو معیاری سہولیات میسر آ سکیں۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بھی نمایاں بہتری لائی گئی ہے، جہاں بس سروسز، ہرمین ہائی سپیڈ ٹرین اور دیگر سفری ذرائع کو مربوط کے لیے عازمین کی نقل و حرکت کو آسان بنایا جائے گا۔ دنیا کے 60 سے زائد ممالک کے ساتھ پیشگی کوآرڈینیشن مکمل کر لی گئی ہے تاکہ حج انتظامات کو عالمی سطح پر بہت ویکسینیشن اور ڈیجیٹل ریکارڈ کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ عازمین کی خدمت کے لیے مختلف مقامات پر خصوصی سہولت مراکز بھی قائم کیے جا رہے ہیں، جبکہ رضاکاروں کی بڑی تعداد بھی خدمات انجام دے گی۔ سعودی حکومت کے ان اقدامات کا مقصد لاکھوں عازمین کو ایک محفوظ، منظم اور روحانی طور پر پرسکون حج کا موقع فراہم کرنا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگی کشیدگی کا خطرات پھر بڑھنے، امن مذاکرات ناکام، جنگ بندی خطرے میں۔ 11 اپریل 2026 کو اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئے۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا، بدقسمتی سے ہم کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ اس کے بعد 2 ہفتے کی جنگ بندی لڑکھڑا رہی ہے اور تجزیہ کاروں کے مطابق اب ختم ہونے کے دہانے پر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکی بحریہ پیر 14 اپریل سے اپنائے ہرمز پر ناکہ بندی شروع کر دے گی۔ اس ناکہ بندی کا مقصد ایران کی بندرگاہوں سے نکلنے والے تمام بحری جہازوں کو روکنا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ اقدام ایرانی بھتہ خوری ختم کرنے کے لیے ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو گولی چلنا شروع ہو جائے گی۔ پہلے سے بڑی، بہتر اور مضبوط۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ ایران کے پانی صاف کرنے والے پلانٹس، بجلی گھر اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکی بحری جہازوں پر اسلحہ دوبارہ لوڈ کیا جا رہا ہے تاکہ مذاکرات ناکام ہونے پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ایران نے امریکی ناکہ بندی کو مضحکہ خیز قرار دیا اور خبردار کیا کہ اگر امریکی بحری جہاز آبنائے ہرمز کے قریب آئے تو اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا اور سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ سے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا کہ ایسی صورتحال میں مذاکرات غیر معقول ہیں۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل سے اوپر چلی گئی ہیں۔ خلیجی ممالک کی معیشتوں کو شدید نقصان ہو رہا ہے۔ قطر، UAE اور سعودی عرب کی GDP میں 6% سے 13% تک کمی کا خدشہ ہے۔ امریکہ میں پیٹرول $1.16 فی گیلن مہنگا ہو چکا ہے۔ فخر نیوز کے بیورو چیف اعجاز احمد طاہر اعوان کی چھوٹی ہمشیرہ فردوس کوثر اعوان گھر کے اندر اچانک گرنے سے ٹانگ فریکچر ہو گئی ہے، جسے فوری طبی امداد کی فراہمی کے لیے ایمرجنسی سول اسپتال ڈسکہ کے لے جایا گیا۔ اہل خانہ کے مطابق فردوس کوثر اعوان اچانک اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکیں اور زمین پر گر گئیں، جس کے نتیجے میں ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی۔ زخمی حالت میں انہیں فوری طور پر قریبی سول اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ڈاکٹرز کے مطابق ان کی ٹانگ میں فریکچر کی تصدیق ہوئی اور علاج جاری ہے۔ اہل خانہ نے عزیز و اقارب و فخر نیوز کے قارئین سے دعاؤں کی اپیل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فردوس کوثر اعوان کو جلد مکمل صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔